کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف تفسیر نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم آدھی اور دیے ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اس سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ قدم بقدم آسان زبان میں اور دل کی گہرائیوں سے بات کریں گے۔ ہاں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ جو گھنٹی ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی اقساط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سورہ بسورہ قرآن کا جائزہ لیں گے، ایسی روحانی وضاحتوں، زندگی کی مثالوں اور غور و فکر کے ساتھ جو روزمرہ زندگی میں معنی تلاش کرنے میں مدد دیں۔ آج ہماری توجہ سورہ نحل پر ہے۔ جی، سورہ نحل 16ویں سورہ ہے یہ، اور مکی دور کی ہے۔ ہجرت مدینہ سے کچھ ہی پہلے نازل ہوئی۔ اس کا نام النحل یعنی مکھی۔ اچھا، تو اس کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مطلب مکھی کے علاوہ اور کیا اہم باتیں ہیں اس میں؟ دیکھیں، اس سورہ کا جو محور ہے نا، وہ اللہ کی تخلیقی قدرت اور اس کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے۔ یہ صرف قدرت کی نشانیاں گنواتی نہیں، بلکہ ہر نشانی وہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر شروع کی آیات دیکھیں 1 to 16۔ آسمان، زمین، انسان کی تخلیق نطفے سے، پھر جانور، مویشی، ان کے فائدے، گرمی، خوراک، سواری۔ ہاں، یہ سب ذکر ہے۔ جی، بارش، پودے، پھل، زیتون، کھجور، انگور، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، زمین پر رنگ برنگی چیزیں، سمندر، پہاڑ، دریا، راستے۔ یہ سب صرف ایک لسٹ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت کے ثبوت ہے، شرک کی نفی ہے، اور ہر نشانی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے۔ کبھی سوچنے والوں کے لیے، کبھی عقل والوں کے لیے، کبھی یاد رکھنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ بات دلچسپ ہے، یعنی ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق ان نشانیوں سے سیکھ سکتا ہے۔ اور پھر وہ شہد کی مکھی والی مثال آتی ہے، آیات 68-69، وہ تو بہت مشہور ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے شہد کے علاوہ؟ شہد تو ہے ہی شفا، لیکن اس سے بھی گہری بات ہے۔ اللہ کا مکھی کو وحی کرنا، یعنی الہام کرنا، ہدایت دینا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت صرف انسانوں یا نبیوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ اپنی مخلوق کو، چھوٹی سی مکھی کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، یعنی مکھی کا وہ پورا سسٹم، گھر بنانا، پھولوں کا رس چوسنا، پھر مختلف رنگوں کا شہد بنانا۔ بالکل، یہ ایک ننھی سی کائنات ہے جو اللہ کے حکم اور نظم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ غور کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جس طرح مکھی کے کام میں ایک قدرتی توازن اور فائدہ ہے، اسی طرح اللہ کی ہدایت یعنی قرآن انسانی زندگی میں توازن اور روحانی شفا لاتی ہے۔ زبردست، مطلب مکھی کی وحی اور انسانوں کے لیے ہدایت میں ایک ربط ہے، ایک کنیکشن ہے۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے، آیت 90، عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم۔ اس آیت کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اکثر خطبوں میں بھی سنی جاتی ہے۔ جی، آیت 90 کو کئی علماء اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا نچوڑ کہتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی ان گنت نعمتوں کا، جن کا ذکر آیت 18 میں ہے کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کا عملی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عملی شکریہ کیسے؟ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے، انصاف قائم کر کے، لوگوں سے بھلائی کر کے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھ کر۔ اور اسی آیت میں بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع بھی کیا گیا ہے۔ گویا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ صحیح، اور اس کے مقابلے میں ناشکری اور تکبر کا بھی ذکر ہے۔ آیات 22-23 کہ جن کے دل آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ متکبر ہیں، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل، تکبر سچائی کو قبول کرنے سے روکتا ہے، اور اسی لیے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، آیات 120-123۔ وہ ایک پوری امت تھے، اللہ کے فرمان بردار، باطل سے منہ موڑنے والے، اور سب سے بڑھ کر شکر گزار تھے۔ ہاں، ان کی مثال توحید اور شکر گزاری کا بہترین نمونہ ہے۔ جی، اور پھر انہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور آخر میں اللہ کے دین کی طرف بلانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، آیت 125۔ حکمت، اچھی نصیحت اور بہترین طریقے سے بحث کرنا اور صبر کرنا،
گویا صرف پیغام پہنچانا نہیں بلکہ کیسے پہنچانا ہے یہ بھی اہم ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سورہ ایک طرح سے ایمان، عمل اور دعوت کا مکمل پیکج پیش کرتی ہے۔ اب اسی روح کو محسوس کرتے ہوئے آئیے اس دعا کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں ملی ہے۔ یہ دعا بھی انہی مضامین کی عکاسی کرتی ہے۔ اے آسمان و زمین کے رب، ہر شے کے خالق، جو حق اور پوشیدہ مقصد کے ساتھ ہے، بلند و بالا ہے تو، جس نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا اور اسے عقل و گویائی عطا کی۔ تو نے مٹی اور آسمان، دریا، جانور اور ہزار رنگوں کے پھل پیدا کیے، بارش برساتا ہے اور وہاں زندگی آگاتا ہے جہاں موت تھی۔ تیرے تابع ہیں سورج اور چاند، ستارے اور ہوائیں، شہد کی مکھیاں اور پہاڑ، پانی اور آسمان، ساری فطرت تیرے خاموش حکم کے آگے سرنگوں ہے، حمد میں سجدہ ریز ہے، بغیر الفاظ کے بھی، کیونکہ ہر چیز تیری مرضی اور حکمت سے صادر ہوتی ہے۔ تو نے جس نے شہد کی مکھیوں کو بھی اپنے راستوں پر چلنے کی ہدایت دی، ہمیں بھی کتاب و رسول بھیجے قدم بقدم، تاکہ انسانی دل تاریکی میں روشنی پائے۔ ہماری مدد کر کہ ہم سمجھیں کہ ہر نعمت ظاہر ہو یا پوشیدہ صرف تجھ ہی سے آتی ہے۔ ہمیں اس ناشکری سے بچا جو ہماری بینائی کو دھندلا دیتی ہے، اور اس تکبر سے جو ہمارے کان بند کر دیتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ ہر پتے میں، ہر پھل میں، ہر ہلتے سائے میں تیری رحمت کی نشانی ہے۔ ہمیں عاجزی سے سننے اور حکمت سے دیکھنے میں مدد فرما۔ تو ہی فضل کرنے والا ہے، وہ جو سب کچھ عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ انہیں بھی جو شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اے رحم کرنے والے، جو عدل، نیکی اور دوسروں کے ساتھ سخاوت کا حکم دیتا ہے، ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا۔ ہم سے ہر وہ چیز دور کر دے جو شرمناک، غیر معقول، حسد انگیز اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں اس غرور سے نجات دے جو دلوں کو سچائی سے بہرا کر دیتا ہے۔ ہمیں شیطان کی پیروی سے بچا، کیونکہ اسے ان لوگوں پر کوئی اختیار نہیں جو تجھ پر ایمان لاتے اور بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کو بہکاتا ہے جو تیرا نام بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو صرف تیری ہیں۔ اے رب، ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنا جو کھوکھلے وعدے کرتے ہیں اور اپنے الفاظ کو دھوکے کے جال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے عہدوں پر قائم رہنے والا، اپنے قول پر ثابت قدم، مہربانی میں مستقل، مصیبت میں صابر بنا۔ ہمیں ان لوگوں کی طرح سخی بنا جو اپنی ضرورت مندوں کے ساتھ اپنی دولت بانٹتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ تمام رزق تجھی سے آتا ہے، انسانی بازو کی طاقت سے نہیں۔ ہمیں نیکی کا انتخاب کرنے کی ہمت عطا فرما، چاہے اس کی قیمت آرام ہی کیوں نہ ہو، اور ثابت قدم رہنے کی طاقت چاہے آزمائش طویل ہی کیوں نہ لگے۔ ہمارے دلوں کو جدید بت پرستی سے پاک کر دے، غرور سے، اختیار کے وہم سے، طاقت کی جستجو سے۔ ہمیں وہ بندے بنا جو پورے دل سے آزادانہ طور پر تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اے یوم حساب کے مالک، جس نے آخری دن مکمل انصاف کا وعدہ کیا ہے، قیامت اور حساب پر ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ ہونے دے جو تنبیہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تیرے انصاف سے ڈرتے ہیں اور اس گھڑی کی تیاری کرتے ہیں جو پلک جھپکتے ہی آ جائے گی۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جینے دیں جنہیں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرشتے یہ کہہ کر خوش آمدید کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے رب، ہمیں متکبرین میں سے نہ چھوڑ جو تجھے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیں مفید علم، ثابت قدم صبر اور سچی توبہ کا تحفہ عطا فرما۔ ہم ان لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے جو جہالت یا تکبر کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی بوتے ہیں، جو تیری روشنی حکمت کے ساتھ پھیلاتے ہیں، جو نرمی اور راست بازی کے ساتھ تیری طرف بلاتے ہیں۔ اور جب آخری لمحہ آئے تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں نرمی سے جمع کرنا، ہمارے قدم سچائی پر قائم ہونے کے بعد پھسلنے نہ پائیں۔ ہم تیری اطاعت کو فانی فائدوں کے بدلے فروخت نہ کریں۔ ہمیں اس زمین پر ایک اچھی زندگی عطا فرما، اطمینان، مقصد اور ایمان کے ساتھ، اور جنت میں ایک ابدی ٹھکانہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، آمین۔
آمین۔ اس سورے کے خلاصے اور اہم نکات جاننے کے لیے قسط کی تفصیل ضرور پڑھیں۔ جی، اور دعا ہے کہ یہ ہم سب سننے والوں کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید غور کرنے کے لیے رہ جاتا ہے، سورہ النحل میں جانے پہچانے جانوروں جیسے گھوڑے، خچر، گدھے، ان کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی آیت 8 میں فرمایا گیا اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس پر غور کرنا کائنات میں دریافت اور اللہ کی قدرت کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے وسعت دے سکتا ہے۔